پروین تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ کیا وہ کچھ کہنے والی تھی؟ ثالث نے امید بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ پھر پروین بولی، آپ جا رہے ہیں ابھی؟ عورت کی آواز سست اور الجھن بھری تھی۔ ثالث اسے معلوم تھا کہ یہ عورت چالاکیاں اور نخرے دکھانا نہیں جانتی۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے سانس لی۔ ہاں، کمپنی میں کچھ کام ہے، اس نے دل کی اداسی کو دباتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اور کچھ کہنا ہے؟ ہاں ہے، پروین نے ایک ایک لفظ پکڑ کر کہا۔ جب میں نے آپ سے تعلق رکھنا شروع کیا تھا تو واقعی بچوں کی وجہ سے تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میرا شادی کرنے کا زندگی میں کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ثالث کا دل آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا۔ پروین نے گاڑی سے ٹیک لگائی، تھوڑی ذرا اوپر اٹھائی اور بادام جیسی آنکھیں دور تک جمائے رکھیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں بچپن میں بہت موٹی تھی، مجھے لوگ ذلیل کرتے، برا بھلا کہتے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اکیلی رہوں گی۔ بعد میں جب میرا بچہ پیدا ہوا تو اگرچہ مجھے تجسس تھا کہ یہ کیسے ہوا، مگر میں نے حالات کو قبول کر لیا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میں صرف بچے کے ساتھ رہ کر بھی جی سکتی ہوں، مجھے کسی مرد پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں تھے، اگر وہ خود قابل تھی تو پھر اسے کسی مرد کی کیا ضرورت تھی؟ ثالث نے گہری سانس لی۔ واقعی اکثر عورتیں مرد پر انحصار ڈھونڈتی ہیں، لیکن یہ محبت ہی غلط ہے۔ شادی تو دونوں کے ایک دوسرے پر بھروسے کا نام ہے، نہ کہ عورت کا مرد پر مکمل انحصار۔ ایسا رشتہ عورت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس نے بھی کبھی شادی کا سوچا نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ بس حارث اس کے ساتھ ہو تو کافی ہے، مگر بعد میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پروین پھر بولی۔ بعد میں جب آپ سے ملاقات ہوئی، آہستہ آہستہ قریب آئی، تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ رہنا سکون دہ ہے۔ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے صاف گو رہے، اور آپ نے ہمیشہ ایک اچھے باپ کا کردار ادا کیا۔ صاف گو؟ یہ سن کر ثالث کی آنکھوں میں شرمندگی کی جھلک آئی، مگر جیسے ہی اس نے اچھے باپ کا لفظ سنا، اس کے دل میں کسک ہوئی۔ کیا پروین کے دل میں وہ صرف ایک باپ تھا؟ مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ صرف اسی رشتے کی بنیاد پر اسے قبول کرے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پروین نے کہا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں آپ کو ذرا مختلف نظر سے دیکھتی ہوں۔ مایوس دل میں اچانک روشنی سی پھیل گئی، اس کی لمبی اور تنگ آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، کس طرح مختلف؟ پروین نے سر جھکا کر کہا، بس مختلف۔ ثالث بے قراری سے بولا، کہاں پر؟ ہر جگہ مختلف۔ کہاں پر؟ خیر بس مختلف۔ ثالث ہلکا سا مسکرا دیا۔ دوسری منزل پر ایان نے گردن لمبی کی اور دوربین سے نیچے دیکھا۔ ثالث کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ کیا دونوں جھگڑ رہے ہیں؟ تم ابھی ادھر سے گزرے تھے، کچھ سنا؟ بٹلر بولا، میں نے بس یہ سنا کہ مسٹر مہدی مس سمتھ سے پوچھ رہے تھے کہاں؟ ایان نے غور سے سوچا۔ سمجھ گیا، وہ طے کر رہے ہیں کہ چھٹیاں کہاں منانی ہیں۔ بٹلر، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ آئی، پھر اس نے اچانک پوچھا، صاحب آپ کو پرواہ نہیں کہ انٹرنیٹ پر کہا جا رہا ہے کہ مسٹر مہدی نے کئی سال پہلے ایک عورت کا ریپ کیا تھا؟ یہ سنتے ہی ایان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بٹلر، ظاہر سے آگے دیکھنا سیکھو۔ کیا ثالث جیسا آدمی کبھی کسی عام سی عورت کو پسند کرے گا؟ جب تک وہ اندھا نہ ہو، انٹرنیٹ پر چاہے کتنا شور ہو۔ یہ سب ثالث اور پروین کی اپنی چال ہے، اصل سوال یہ نہیں۔ بٹلر نے پوچھا، تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ ایان نے ماتھا سکوڑا اور نیچے جھانکا۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کہاں جانے والے ہیں؟ بٹلر، ایان نے چشمہ پہنا اور ایک نقشہ نکالا۔ دیکھو، برسوں پہلے زمرد کہاں کہاں ہنی مون پر جانا چاہتی تھی۔ بٹلر، ایان نے کچھ دیر نقشہ دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بٹلر نے اچانک پوچھا، صاحب کیا اب آپ مسٹر مہدی اور مس سمتھ کے رشتے کو قبول کر رہے ہیں؟ ایان نے لمبی سانس لی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پروین کو پہلے کبھی اتنا مسکراتے نہیں دیکھا۔ جب تک اس کے چہرے پر یہ مسکراہٹ ہے، وہ انہیں روکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پروین اور ثالث تھوڑی دیر ہنسی مذاق کرتے رہے۔ جب ثالث نے بار بار سوال کیا تو پروین ہنستے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی بادام جیسی آنکھیں ہلکی سی خم کھا گئیں، چہرے پر شگفتہ سی روشنی پھیل گئی۔
وہ اب اپنی عام سرد مزاجی سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ آخر کار سالس ہار گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت ناز نخرے والی نہیں ہے۔ یہ بات ہی کافی تھی کہ اس نے تسلیم کیا کہ معاملہ مختلف ہے۔ یہ توقع کرنا کہ وہ کبھی میں تمہیں پسند کرتی ہوں یا میں تم سے محبت کرتی ہوں کہے گی، بس ناممکن تھا۔ چھوڑو، یہی کافی ہے۔ جب پروین نہیں دیکھ رہی تھی، سالس نے اچانک اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے لمبے نرم بال ریشم کی طرح ہاتھوں میں آ گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لمس کبھی نہ چھوٹے، مگر پروین نے فوراً سر جھکا کر بچا لیا۔ اب آپ اوپر جا کر بچوں کے ساتھ اچھے والد بنیں گے، سالس نے مسکرا کر کہا۔ واقعی کمپنی میں کچھ کام ہے؟ پروین، اس کی آنکھوں کے درمیان کا تل جیسے مسکرا رہا تھا۔ سچ ہے؟ پروین کو تب سمجھ آیا، یعنی یہ شخص ابھی غصے میں یہاں سے گیا تھا لیکن حقیقت میں اداس نہیں تھا۔ کیا وہ پھر اس کے ظاہری تاثر سے دھوکہ کھا گئی تھی؟ پروین نے گہری سانس لی اور ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ اچھا، جائیے۔ سالس نے خوشی سے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ کمپنی پہنچا تو شان اور لارنس بھی وہاں آ گئے۔ لارنس نے کہا، باس، مجھے لگتا ہے رتھ کا اس بچے سے کوئی اچھا رشتہ نہیں۔ شاید وہ بچہ واقعی اس کا نہیں، اور اوپر سے دوسری طرف کوئی ماہر ہیکر تھا جس نے سگنل بلاک کر دیا، اسی لیے میں اس کی آواز نہیں سن سکا۔ سالس نے نظریں جھکائی۔ یہ حیران کن نہیں۔ وہ تنظیم برسوں سے موجود تھی اور دن بدن پھیل رہی تھی۔ اس کے پاس طاقتور لوگ ہونا عام بات تھی۔ ایک ہیکر جو سگنل بلاک کرے، اس میں کیا انوکھا؟ یہی سوچ رہا تھا کہ شان نے کہا، باس، ہمارے لوگ ظالم کو ڈھونڈنے گئے تھے۔ یہ سن کر سالس رک گیا اور سیدھا اسے دیکھا۔ پھر شان نے گہری سانس لی۔ وہ مر گیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی لارنس اور سالس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ لارنس گھبرا کر بولا، کیا؟ ہمارے لوگ تو ہمیشہ اس پر نظر رکھتے تھے، ہے نا؟ سالس نے مہر کاظم کی سزا کے طور پر اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور پیسے چھین لیے تھے تاکہ وہ نیو یارک چھوڑ کر نہ جا سکے۔ اس دن سے وہ بھیک مانگ کر جیتا رہا اور ہمیشہ سالس کے آدمیوں کی نگرانی میں تھا۔ اصولاً تو اسے یہاں لانا بہت آسان تھا، مگر اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ شان نے کہا، یہ کل ہوا۔ وہ کچھ بھکاریوں کے ساتھ کھانے کے لیے لڑ پڑا۔ ہمارے لوگوں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب وہ ان سے الگ ہوا تو پیٹ پکڑتے لڑکھڑایا اور زمین پر گر پڑا۔ جب ہمارے آدمی دوڑے تو دیکھا کہ اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ اسپتال لے گئے، مگر آج مر گیا۔ لارنس غصے سے بولا، کیا؟ ایسے کیسے مر گیا؟ تمہارے لوگ بالکل نکمے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ شان خاموش رہا۔ سالس نے آہستہ سے نظریں جھکائی۔ اس کی موت نے بس ہمارے شکوک کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ سن کر سب کے منہ بند ہو گئے۔ شان نے سر ہلایا۔ جی ہاں۔ وہ اور سالس ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ لارنس نے غور کیا اور یکدم سمجھ گیا، ہاں، یہ بہت ہی عجیب اتفاق ہے۔ تنظیم نے کاظم کو اب تک نظر انداز کیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی بچے کی حقیقت سامنے آئی، انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ اگر یہ پرانی بات ہوتی تو ہم سوچتے کہ بچے کو جنم دینے والے ڈاکٹر کو کاظم نے یا پھر اس پراسرار تنظیم نے بیرون ملک بھیجا تھا، مگر اب تو صاف ظاہر ہے کہ یہ سب تنظیم کا کام ہے۔ واقعی زینڈر کی شناخت مشکوک ہے۔ یہ دیکھ کر لارنس آخرکار عقل کی بات کر رہا ہے۔ شان نے اسے انگوٹھا دکھایا۔ لارنس۔ سالس نے کچھ نہ کہا اور اوپر کی طرف چل دیا۔ وہ دونوں پیچھے پیچھے آئے۔ سالس نے پوچھا، کیا تم نے رتھ سے پوچھا کہ بچہ کب پہنچے گا؟ لارنس بولا، جی ہاں، ہمارے لوگ ہر گھنٹے بعد اسے فون کرتے ہیں۔ ویسے بھی وہ بہت بھوکی ہے، اب اسے ہمیں تیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی بار بار کال کر رہی ہے۔ جب وہ اوپر گئے تو سالس نے صوفے پر بیٹھ کر انگلیوں سے میز بجانا شروع کر دیا، جیسے کسی چیز کا انتظار ہو۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ سالس نے نیچے دیکھا تو ایک انجان نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے تیز آواز آئی، مسٹر مہدی، پراسرار تنظیم نے آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ سالس چونکا اور اچانک پوچھا، ٹرومین؟ جی ہاں، میں ہی ہوں۔ ٹرومین نے کہا، میری بہن نے اس وقت بے وقوفی کی تھی اور آپ کے بچے کو چھپا لیا۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے اسے پال لیا۔
مگر اتنے برسوں سے یہ بچہ محفوظ اور تندرست ہے۔ 5 سال تک میں نے اس کی دیکھ بھال کی ہے، تو بدلے میں آپ میری بہن کی جان بخش کیوں نہیں دیتے؟ سالس نے سرد ہنسی ہنسی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بچہ واقعی اسی نے جنم دیا تھا؟ یقیناً، مجھے پورا یقین ہے، ٹرو مین مسکرایا۔ اگر آپ ضمانت دیں کہ میری بہن کو قتل نہیں کریں گے تو میں زینڈر کو واپس بھیج دوں گا۔ سالس بولا، پہلے بچے کو واپس بھیجو، جب وہ نیو یارک پہنچ جائے گا تب باقی بات کریں گے۔ ٹرو مین نے اچانک کہکا لگایا۔ مسٹر مہدی، میں نے سوچا تھا یہ ایک منصفانہ سودا ہے۔ سالس نے پرسکون لہجے میں کہا، میرے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ سودا منصفانہ ہو، یہ صرف میری مرضی پر ہے۔ میں تمہیں 2 دن دیتا ہوں، اگر بچہ نہ پہنچا تو تمہاری بہن کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ٹرو مین نے سرد لہجے میں کہا، کیا آپ مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے مسٹر مہدی؟ کیوں؟ سالس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹرو مین سمجھ گیا کہ وہ مزید فائدہ چاہتا ہے۔ وہ اچانک ہنسا۔ ٹھیک ہے رت، ویسے بھی ہمارے لیے اتنی اہم نہیں، میں نے بچہ پہلے ہی تمہیں واپس بھیج دیا ہے۔ مسٹر مہدی، یاد رکھنا اسے لینے آ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ اس کے اچانک پیچھے ہٹنے پر سالس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ لارنس اور شان پاس کھڑے تھے۔ دونوں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، باس، ٹرو مین نے اچانک ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ سالس نے نظریں جھکا لی۔ جب رت میرے سامنے آئی اور یہاں پہنچی تھی تبھی وہ دراصل چھوڑ دی گئی تھی۔ ٹرو مین نے کبھی اس بہن کی پرواہ نہیں کی۔ لارنس الجھ گیا۔ پھر بھی اس نے بچہ بھیجنے پر کیوں رضامندی ظاہر کی؟ شان نے بھی جبڑا بھینچا، مگر سالس نے آہستہ سے کہا، اس نے نہیں بتایا تو ضرور کوئی بڑا منصوبہ ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ سمتھ کے گرد مخفیہ محافظوں کی تعداد دگنی کر دو۔ جی باس۔ فی الحال للی اور شمائل دونوں سمتھ خاندان کے گھر پر رہ رہے تھے۔ سمتھ کے اپنے محافظوں کے علاوہ مہدی خاندان نے بھی کئی لوگ وہاں تعینات کر دیے تھے تاکہ سمتھ کا گھر فولادی قلعے کی طرح گھرا رہے۔ سالس کو لگ رہا تھا کہ اگرچہ ٹرو مین کو نیو یارک سے نکلنا پڑا مگر اس کے پاس ابھی بھی کوئی بڑا پتہ باقی ہے، ضرور اس کے پاس کوئی آخری چال ہے، شاید مستقبل میں خون ریزی ہونے والی ہے۔ اسی وقت شمائل کا فون پھر بجا۔ اس نے دیکھا تو وہی فیس بک وائس میسج تھا۔ اس نے فوراً بند کر دیا اور ایک وائس میسج بھیجا، اگر تم نے میری ماں سے معافی نہ مانگی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ آخرکار دوسری طرف سے بھی کئی وائس میسیجز آئے۔ شمائل نے تجسس سے تھوڑی دیر بعد دیکھا اور پھر سن ہی لیا۔ دوسری طرف سے شرارتی آواز آئی، اچھی بہن، میں نیو یارک میں ہوں۔ یہ سنتے ہی شمائل چونک گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے جواب آیا، یقیناً میں تمہاری ماں سے خود آ کر معافی مانگنے آیا ہوں۔ شمائل، وہ آدھے سال سے اس سے بات کر رہی تھی مگر یہ ماننا مشکل تھا کہ وہ اچانک نیک بن گیا۔ شمائل کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے کیوں یقین نہیں آ رہا؟ دوسری طرف سے تم نے مجھے مایوس کر دیا۔ تمہیں کیسے یقین نہیں؟ کیا ہم اچھے دوست نہیں ہیں؟ تمہیں مجھے سمجھنا چاہیے، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ شمائل، وہ اتنے غصے میں آئی کہ فون میز پر پٹک دیا اور پھر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ لڑکا بہت ہی برا تھا، اس کا بھائی تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اسی وقت مہدی مینر کے باہر ایک چھوٹا سا وجود کھڑا تھا۔ اس نے وائس میسج بھیج کر فون جیب میں ڈال دیا، پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی نے اسے کہا تھا کہ وہ یہاں آئے اور بتایا تھا کہ اس کا سگا باپ یہیں ہے۔ تب جا کے اسے پتہ چلا کہ ٹرو مین اس کا اصل باپ نہیں تھا۔ وہ ٹرو مین کا بیٹا نہیں، اس کے علاوہ وہ ایک انجان ماں اور اب ایک باپ بھی ہے۔ یہ جوڑا واقعی ظالم ہے۔ 5 سال گزر گئے مگر کبھی اسے ڈھونڈا بھی نہیں، اور اوپر سے لگتا ہے کہ اس کا اصل باپ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ ہنسا اور آگے بڑھ کر مہدی کے آہنی دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے محافظ نے پوچھا۔ چھوٹے نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تیز لہجے میں کہا، میں ہوں، میں سالس سے ملنے آیا ہوں۔ محافظ حیران رہ گیا۔ تم کون ہو؟ چھوٹے نے کمر پر ہاتھ جما کر نخوت سے کہا، میں تمہارا دادا ہوں۔ دروازہ کھولو، مجھے سالس سے ملنا ہے۔ مہدی کارپوریشن میں
سالس کو جیسے ہی خبر ملی وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ مہدی مینر کی طرف جاتے ہوئے اس نے بٹلر سے کہا، اس کا ڈی این اے سیمپل فوراً لے کر مس سمتھ کے پاس بھیجو۔ جی باس۔ سالس کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ بچہ اتنی جلدی اور اچانک آ پہنچے گا۔ مسز مہدی، بڑی خبر ہے، ایک بچہ آیا ہے جو مسٹر مہدی سے بالکل ملتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسٹر مہدی کا بیٹا ہے۔ مسز مہدی آرام سے دوپہر کی چائے پی رہی تھی کہ ان کا ذاتی بٹلر دوڑتا ہوا آیا اور دروازے پر پیش آنے والا ماجرا بتایا۔ بوڑھی خاتون چونک کر اچانک کھڑی ہو گئیں۔ کیا؟ ان کے حلق سے کپکپاہٹ بھری آواز نکلی۔ یہ بچہ کس نے جنا؟ آخر سالس کو کیا ہو گیا ہے؟ کتنے بچے ہیں اس کے باہر؟ بٹلر: جی ہاں، وہ 5 سال پہلے ایک بار باپ بن چکا تھا، اب لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ باپ بننے جا رہا ہے۔ مسز مہدی نے بٹلر کا ہاتھ پکڑا۔ چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ راستے میں وہ بے اختیار بولی، اس بات کو بالکل راز رکھنا، سمتھ کو خبر نہ لگے۔ بٹلر حیران رہ گیا۔ کیا؟ آپ تو پہلے سمتھ کے ساتھ شادی کے خلاف تھیں۔ کیا بکواس ہے! پورے نیو یارک میں اگر کسی لڑکی کو لائق عزت سمجھا جا سکتا ہے تو وہ صرف سمتھ خاندان کی بڑی بیٹی ہے۔ ریانہ اب نہیں رہی اور اب صرف پروین باقی ہے، پھر وہ حارث کی ماں بھی ہے۔ مجھے اس وقت فکر یہ ہے کہ اگر سمتھ کو اس بچے کی خبر لگ گئی تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ مسز مہدی نے پیشانی پر شکن ڈالی۔ جب انہیں اپنے میکے کی باتیں یاد آئیں تو انہوں نے اور بھی دھیمی آواز میں کہا، ویسے بھی ہمیں اب اس سے ایک خاص کام لینا ہے۔ بٹلر فوراً سب کچھ سمجھ گیا اور سر ہلایا۔ جب وہ دونوں سالس کی ولا پر پہنچے تو اندر سے دھیمی سی چیخ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر اندر گئیں اور دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا سیاہ بیگ اٹھائے کھڑا ہے۔ وہ ایک باڈی گارڈ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اسے زور زور سے کاٹ رہا تھا۔ باڈی گارڈ اپنی انگلی چھڑانا چاہتا تھا مگر ڈر رہا تھا کہ کہیں بچے کے دانت نہ ٹوٹ جائیں۔ زور بھی نہ لگائے تو انگلی نکلتی نہیں تھی۔ یہ ننھا بدماش پوری طاقت سے کاٹ رہا تھا۔ قریب کھڑا اسٹیورڈ جو سالس کا وفادار تھا گھبرا کر چلایا، زینڈر، چھوڑ دو اس کا ہاتھ، اگر ایسے ہی کاٹتے رہے تو انگلی ٹوٹ جائے گی۔ زینڈر نے بالکل سالس جیسے تنگ اور لمبی آنکھوں سے گھورا اور ہٹنے سے انکار کیا۔ وہ بڑبڑایا بھی مگر آواز صاف نہ آئی۔ بٹلر نے کہا، ہم صرف تمہارا لعاب لینا چاہتے ہیں، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ زینڈر گراتا رہا۔ بٹلر نے کہا، قسم کھاتا ہوں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں۔ تم کہتے ہو تو کہ تم مسٹر مہدی کے بیٹے ہو تو پھر چیک تو کرنا چاہیے نا۔ اگر وہ تمہارے والد نہ نکلے تو تم ایک اجنبی کو ابو نہیں کہنا چاہو گے، ہے نا؟ یہ سن کر زینڈر کی آنکھیں گھومیں اور آخرکار اس نے چھوڑ دیا۔ باڈی گارڈ کی انگلی لہولہان ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان واضح تھے، دیکھنے میں ہی چونکا دینے والے۔ بٹلر نے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور سنا کہ زینڈر کہہ رہا ہے، ایسی باتیں کرنے سے پہلے بتانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میرے منہ میں وہ روئی کی لکڑی ڈال دی۔ مجھے لگا تم زبردستی کھلانا چاہتے ہو۔ بٹلر: وہ لاجواب ہو گیا اور بس اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب زینڈر نے منہ کھولا۔ جلدی سے لے لو، مجھے بھی جاننا ہے کہ سالس میرا باپ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہ فوراً واپس جا کر اپنے خرگوش نمبر 3 اور 4 کو دیکھے گا۔ دوسرا باڈی گارڈ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور روئی کی لکڑی نکالی۔ زینڈر: مجھے مت کاٹنا۔ زینڈر نے بھویں اٹھائی۔ باڈی گارڈ نے لکڑی منہ میں ڈال کر حلق تک لے گیا۔ ابھی نکالنے ہی والا تھا کہ زینڈر نے اچانک کاٹنے کا ڈرامہ کیا۔ باڈی گارڈ اتنا ڈرا کہ پیچھے ہٹا اور لڑکھڑا گیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ زینڈر نے باڈی گارڈ کی طرف انگلی کی اور سر اٹھا کر کہکا لگایا۔ اس کے چہرے پر تکبر اور شوخی تھی، آنکھوں میں شرارت کی روشنی۔ کتنا مزہ آیا۔ بٹلر: اسے اچانک حارث یاد آ گیا۔ حارث بچپن میں آٹسٹک تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا، چپ چاپ کونے میں چھپ جاتا۔ وہ بالکل اس شرارتی شیطان کے الٹ تھا جو سب کے ساتھ کھیل کھیل کر تنگ کر رہا تھا۔ بٹلر نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، لکڑی احتیاط سے تھیلی میں رکھی اور پروین کو بھیج دی۔ یہ سب کرنے کے بعد جیسے ہی مڑا تو دیکھا کہ مسز مہدی پہلے ہی زینڈر کے سامنے کھڑی ہیں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیا تم سالس کے بیٹے ہو؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ زینڈر نے پلٹ کر کہا، اور آپ کون؟ پرانی دادی، کیا آپ سالس کی ماں ہیں؟ کیا آپ اتنی بوڑھی اور بدصورت ہیں؟ کہیں سالس بھی آپ جیسا ہی تو نہیں؟ تب تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔
مسز مہدی۔ وہ پیچھے ہٹیں اور کانپتے ہاتھ سے زینڈر کی طرف اشارہ کیا۔ تم زینڈر نے بٹلر کے پاس جا کر نفرت سے کہا، بٹلر، یہ تو پاگل ہو گئی ہیں، اب بھی یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ انہیں کسی نرسنگ ہوم بھیج دینا چاہیے۔ بٹلر، مسز مہدی دونوں میوٹ ہو گئے۔ مسز مہدی کے پاس کھڑے بٹلر نے کہا، مسز مہدی پاگل نہیں ہیں۔ زینڈر نے پلکیں جھپکائی۔ اچھا، تو پھر وہ ہکلاتی ہیں؟ کمال ہے، پرانی دادی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ سب لوگ میوٹ۔ مسز مہدی واقعی بڑی تھیں، مگر مہدی خاندان کی اعلیٰ حیثیت کے باعث آج تک کسی نے ان سے ایسی باتیں کہنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ان کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے اور وہ چیختے ہوئے بولی، تم۔ زینڈر نے معصومیت سے کہا، میرا نام زینڈر ہے، کیا آپ مجھے نام لے کر نہیں پکار سکتی؟ اس کی سیاہ انگور جیسی چمکتی آنکھوں میں شوخی جھلک رہی تھی۔ اگر آپ ہکلاتی ہیں تو کیا بار بار کہیں گی؟ مسز مہدی وہ غصے سے آنکھیں گھما کر پیچھے لڑک گئی۔ مسز مہدی، بٹلر چیخا اور جلدی سے انہیں تھام لیا۔ چنانچہ جب سالس واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مسز مہدی کو اٹھا کر باہر لے جایا جا رہا ہے۔ اسے زینڈر کی طرف دیکھنے کا وقت بھی نہ ملا اور سیدھا دادی کی طرف گیا۔ مسز مہدی بس غصے اور صدمے سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا، دوا دی اور زیب کارپوریشن کی کامنگ پل کھلائی تاکہ سکون ملے۔ مسز مہدی نے سالس کو گھورا۔ سالس، یہ بیٹا کہاں سے لے آئے ہو؟ سالس، بوڑھی عورت یہ کہہ کر خود ڈر گئی۔ اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا واقعی وہ ہکلانے لگی تھی؟ اسمتھ فیملی مہدیس کی طرف سے زینڈر کا ڈی این اے سیمپل پہنچنے کے بعد پروین سیدھی اسپتال چلی گئی۔ آج اسے کوئنٹن کا چیک اپ دوبارہ کرانا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی، اس نے سنا کہ کوئنٹن للی سے کہہ رہا تھا، لگتا ہے تم آج کل زیادہ مصروف نہیں ہو۔ للی نے سر ہلایا۔ ہاں، باس نے کافی عرصے سے مجھ سے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا۔ بہت سکون ہے۔ تمہیں نہیں پتا، میں ٹاپ سٹوڈنٹ ہوں۔ روز یہ گھٹیا کام کرنا میرے لیے بے عزتی ہے۔ کوئنٹن نے سر ہلایا۔ ہاں، جہاں دباؤ ہو وہاں مزاحمت بھی ہوتی ہے۔ اسی وقت پروین نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ کوئنٹن چونکا اور ہکلاتے ہوئے بولا، پروین، تم نے ابھی ہماری باتیں نہیں سنی ہے نا؟ پروین نے قدم آگے بڑھایا۔ نہیں۔ یہ ایک لفظ سن کر دونوں کو سکون ملا، مگر اگلے ہی لمحے عورت نے لاپرواہی سے کہا، ہاں، میں نے کھلم کھلا سنا تھا۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر پروین نے جیب سے سیمپل والا بیگ نکالا اور للی کو تھما دیا۔ للی نے بیگ کو گھورا اور منہ بنا لیا۔ ابھی تو اس نے کوئنٹن سے کہا تھا کہ وہ مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی عزت نفس کے لیے اسے کم از کم علامت احتجاج تو کرنا ہی تھا۔ اس نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا، باس، یہ زیادتی ہے۔ پروین نے بھویں اٹھائیں۔ للی نے ضدی لہجے میں کہا، آپ نے مجھے صرف ایک سیمپل دیا ہے، میں اس کا مقابلہ کس سے کروں؟ کوئنٹن۔ پروین نے کہا، اچھا، میرا ڈی این اے بھی لے لو۔ للی نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، آپ کا پرانا ڈی این اے یا موجودہ والا؟ آخرکار پروین کا ماضی کا ڈی این اے اس کی موجودہ سے مختلف تھا۔ پروین نے کہا، دونوں چیک کرو۔ ٹھیک ہے۔ للی نے بیگ لیا اور باہر نکلنے لگی۔ 2 قدم چلی ہی تھی کہ پھر مڑ کر بولی، باس، ابھی جو میں نے کہا تھا وہ مذاق تھا۔ آپ جانتی ہیں مجھے تو دوسروں کی بے عزتی کرنی سب سے زیادہ پسند ہے۔ کوئنٹن نے للی کی رخصتی کو پیچیدہ تاثرات سے دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ اسے لگا یہ واقعی نا امید ہے۔ مہدیس فیملی مسز مہدی کی خیریت یقینی بنانے کے بعد سالس اپنے ولا کی طرف گیا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی چھوٹی نکل یعنی زینڈر کھانے کی میز پر معصومیت سے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میمنے کا گوشت رکھا تھا اور وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میمنے کتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ لوگ انہیں کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے آنسو بھرا چہرہ اٹھایا اور باورچی کو الزام بھرے انداز میں گھورا۔
सालस दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वो देखना चाहता था कि ये बच्चा क्या करने वाला है। शेफ हक्का बक्का रह गया। उसने घूरते हुए कहा, जेंडर, रो मत। फिर क्या खाओगे? मैं वही बना देता हूँ। जेंडर ने आह भरी, मैं कभी नन्हे जानवर नहीं खाता। वो भी इंसानों की तरह जीते जागते हैं। हमें इतने जालिम नहीं होना चाहिए। बावर्ची ने सर हिलाया। इस छोटे गोरे और मासूम बच्चे को देखकर, जिसे कोई भी प्यार से गोद में लेना चाहे, वो बोला, जेंडर वाकई बहुत नेक है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और पकाता हूँ। क्यों ना ब्रेस्ट चिकन बना दूं? नहीं, चिकन भी तो एक नन्हा जानवर है, उसे भी नहीं खा सकते। जेंडर बोला, बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे, खरगोश, नन्हे चूजे, बत्तख, गाय, किसी को नहीं खाना चाहिए। बावर्ची ने समझाया, जेंडर, लेकिन तुम्हें बढ़ने के लिए खुराक चाहिए, गोश्त खाना जरूरी है। जेंडर ने फिर आह भरी, असल में मैं गोश्त खाता हूँ, लेकिन इस घर में मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं। बावर्ची ने सुकून की सांस ली। तो फिर बताओ, क्या खाना चाहते हो? मैं बाजार से ले आऊँगा। न्यूयॉर्क में कोई चीज़ नहीं जो महदेस नहीं खरीद सकते, चाहे ताज़ा मछली हो जो हेलीकॉप्टर से आए या पहाड़ों से लाई गई जंगली जानवर। जेंडर ने नर्म लहजे में कहा, ऐसा है, इत्तेफाक से मुझे भी यही पसंद है, सी फूड और जंगली जानवर। बावर्ची ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सा चाहिए? जेंडर ने कहा, अगर सी फूड हो तो मुझे शार्क या व्हेल पसंद है, और अगर जंगली जानवर हो तो शेर और चीते अच्छे लगते हैं। बावर्ची बावर्ची दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार बावर्ची हार गया और मुंह बनाकर बोला, जेंडर, ये तो नहीं खरीद सकता। जेंडर ने सर झुकाया। मासूम नजर आया, मगर होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि महदेस सब कुछ खरीद सकते हैं। मैंने तो चांद सितारे नहीं मांगे, बस सी फूड और जंगली जानवर ही चाहे थे। जेंडर ने आह भरी, हाय, महदेस तो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा खानदान है, और मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने निकम्मे निकलेंगे। फिर उसने ज़ेरे लब कहा, क्या मेरा सस्ता बाप कुछ ज़्यादा ही शेखी बिगाड़ता है? बावर्ची तकरीबन रो ही पड़ा। ये मंजर देखकर सालस आगे बढ़ा। इसने हाथ के इशारे से बावर्ची को जाने दिया। वो सुकून की सांस लेकर फौरन निकल गया। जेंडर ने सर घुमाकर कदमों की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसकी नज़र सालिस पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए रुक गया। वो सालिस की तस्वीर पहले ही देख चुका था, मगर असल में उसे और ज़्यादा खूबसूरत पाया। अगरचे वो अपने बाप को देखने से पहले ही दिल में दुश्मनी रखता था, मगर हकीकत में सामने आने पर उसने होंठ भींच लिए। अचानक उसने कहा, क्या आप वाकई मेरे बाप हैं? सालिस ने बच्चे को घूरा और उसकी आंखों में छुपी उलझन को महसूस किया। वो आकर सामने बैठ गया। यूं दोनों आमने सामने बैठ गए। आखिर सालिस ने कहा, अगर सब ठीक रहा तो हाँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ठीक है। जेंडर ने दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी थामी। तो फिर मुझे अब्बू मानने से पहले आप 100 बार मुझे अब्बू कहकर पुकारे। जेंडर ने अब्रू उचकाई। इंटरनेट पर लिखा था कि अगर बाप बनना है तो पहले बेटा बनो। जब बच्चा बोलना सीखता है तो क्या माँ बाप उसे बार बार नहीं दोहराते? तो आप भी 100 बार बोले। जेंडर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ उंगली के इशारे से कहा, चलें 100 बार अब्बू बोलें, फिर मान लूंगा। कमरा अचानक खामोश हो गया। सालिस ने आंखें तंग की और घूरता रहा, फिर अचानक हंस दिया। गलती है, आम बच्चों को 100 बार सुनने की जरूरत होती है, लेकिन मेरा बेटा हारस एक ही बार में सीख गया था। क्या तुम हारस से भी ज्यादा बेवकूफ हो? ये नामुमकिन है। जेंडर भड़क गया। मेरा IQ 303 है, दुनिया में नंबर 1। पिछली बार जब उसने 301 कहा था तो मजाक उड़ाया गया, इस बार 2 नंबर बढ़ा दिए। सालिस ने सर हिलाया। हाँ, तो फिर तुम्हें बगैर सिखाए ही सब आना चाहिए। ये सुनकर जेंडर चुप हो गया। उसकी आंखों में जिद की चमक उभर आई। सालिस ने उसे कांटों वाले कांटेदार हैजहाग की तरह देखा और सर में दर्द सा महसूस किया। इसी लम्हे फोन बजा। उसने देखा तो परवीन कॉल कर रही थी। सालिस चौंका। अचानक समझ गया कि वो क्यों बुला रही है। कॉल उठाते ही बोला, क्या नतीजा आ गया? हाँ। औरत की आवाज़ पुरसुकून थी। वो कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ।